السلام علیکم ناظرین، ذوالفقار راحت آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، ہر پاکستانی پریشان ہے کہ پاکستان کے موجودہ جو معاشی حالات ہیں یا ماضی کے اندر جو حالات رہے ہیں، یہ حالات کیوں ہیں؟ پاکستان آخر قرضوں کی دلدل میں کیوں پھنستا چلا جا رہا ہے؟ پاکستان آخر نیچے سے نیچے کیوں آتا جا رہا ہے؟ یعنی 50 کی دہائی میں جو پاکستان کا سفر شروع ہوا، 47 میں ہم آزاد ہوئے، 60 کی دہائی میں پاکستان ایسے ٹیک آف کر رہا تھا، اوپر کی طرف جا رہا تھا۔ پھر پاکستان اچانک نیچے کیوں آنا شروع ہوا؟ بہت سے دیگر فیکٹرز کے ساتھ ساتھ آج میں ایک ایسا فیکٹر ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، یقینی طور پہ آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ وہ ایک فیکٹر کے اوپر ہی صرف کنٹرول کر لیا جائے جس میں ایک دیلا بھی نہیں لگتا، یعنی صرف ایک تاثر کو ختم کر دیا جائے، ایک جو امپریشن کریٹ کر دیا جاتا ہے اس کو ختم کر دیا جائے، تو یقین جانیں کہ ملک کے اندر کافی حد تک استحکام آ سکتا ہے۔ باقی چیزیں تو چلو، قرضے ہیں وہ اپنے طریقے سے ختم ہوں گے، معاشی بدحالی ہے وہ طریقے سے ہوگی، باہر سے ریمیٹنس آ رہی ہے وہ ٹائم کے ساتھ بڑھے گی، ٹیکس کلیکشن وقت کے ساتھ ساتھ ہوگی۔ لیکن میں ایک ایسی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس پہ شاید بہت زیادہ پیسے نہیں لگتے، صرف اپنے رویے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اپنی ڈائریکشن ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، تو اس پہ بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ وہ ہے عدم استحکام کا جو تاثر ہے غیر یقینی، اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اور آج یہی میرا ٹاپک ہے، اور مختصر اس ویلاگ کے اندر میں کوشش کروں گا کہ میں وہ چیز آپ کے سامنے رکھوں جو ہمارے ڈپارٹمنٹس کو، ہماری بیوروکریسی کو، ہماری سیاست کو، ہمارے مختلف اداروں کو استحکام آنے نہیں دے رہی، اور وہ ایک ایسا تاثر پیدا کر دیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں چیزیں آگے نہیں بڑھتی، استحکام کی طرف نہیں بڑھتی، چیزیں بہتری کی طرف نہیں بڑھتی۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر ضرور کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ بر وقت آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہے۔ ناظرین، آج جو میں استحکام کی بات کر رہا ہوں تو اس پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہر شخص سوچتا ہے کہ جب مارشل لا لگتا ہے ملک کے اندر 10 سال کے لیے یا 12 سال کے لیے یا 8 سال کے لیے، پاکستان ایک طرح تیزی سے دوڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ آپ کو ایک میسج ہوتا ہے کہ اس سسٹم نے چلنا ہے، پیچھے فوج ہے، ایک ہاتھ میں جھنڈا ہے، دوسرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، تو یہ چیزیں آگے چلیں گی۔ اسٹاک بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے، ملک کے حالات بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بزنس کمیونٹی اپنی جگہ خوش ہو جاتی ہے، سکون کا سانس لیتی ہے، اور چیزیں الٹیمیٹلی بہتری کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں، صرف ایک تاثر سے کہ جی فوج آ گئی ہے، مارشل لا آ گیا ہے، اب سسٹم چلے گا اور فوج چلائے گی، چونکہ فوج کی ایک رسپانسبلٹی آ جاتی ہے کہ فوج کے اوپر اب رسپانسبلٹی ہے۔ اچھا، جو ہی معاملہ سیاست میں آتا ہے تو پھر ایک پرائم منسٹر صاحب تشریف لاتے ہیں اور ساتھ ہی یہ ٹکر چلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر صاحب اگلے 6 مہینے میں فارغ ہو جائیں گے، 1 سال میں فارغ ہو جائیں گے۔ یعنی وہ پرائم منسٹر 3 سال رہے، 2 سال رہے، 4 سال رہے، وہ بیچارہ صفائیاں دیتے ہی اس کے 3 سال 4 سال گزر جاتے ہیں، اور ہر روز ایک نیا ٹکر چلتا ہے، اور جس میں کبھی عدالت کے اندر کیس جا رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی بڑے اینکر صاحب انکشاف کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی ایکسکلوسیو سٹوری آ رہی ہوتی ہے، اور کبھی باہر سے خبر آ رہی ہوتی ہے کہ یہ صاحب جا رہے ہیں۔ اچھا، اسی طرح کا تاثر آپ نیچے آ جائیں، گورنرز میں آ جائیں، چیف منسٹرز پہ آ جائیں، منسٹرز کے اوپر آ جائیں، چلو ان کو بھی چھوڑ دیں۔ میں آج جو امپورٹنٹ بات کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر 8واں آئی جی، 3 سال کی حکومت، 8واں آئی جی، اور اس کی تبدیلی کی خبریں کہ 8واں آئی جی تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ راؤ سردار صاحب کو بڑے کالم چھپے اس پہ، بڑے پورے صفحے کالے کیے گئے، ان کے میرٹ اور ان کی شخصیت کے بارے میں لمبے بیانات جاری کیے گئے حکومتی ترجمانوں کی طرف سے، اور ہم نے سوچا کہ ایک زبردست قسم کا چیف سیکرٹری اور ایک آنیسٹ آئی جی آ گیا، اور جو پولیس کلچر کو بھی چینج کرے گا اور سب کچھ تبدیل کر دے گا۔ لیکن سمجھ سے باہر ہے کہ یہ لائکنگ ڈس لائکنگ کہاں پہ ہوتی ہے، کس کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہوتا ہے، کون
ऐसा शख्स है जिसको एक हद तक एक शक्ल अच्छी लगती है और उसके बाद वो शक्ल बुरी लगनी शुरू हो जाती है। आईजी साहब अगर सब अच्छा करते रहें तो ठीक है, कहीं पे मेरिट के ऊपर खड़े हो जाएं तो फिर वो तब्दीली की ज़द में आ जाते हैं। अच्छा, तब्दीली वैसे तो स्लोगन था पीटीआई का, लेकिन वो तब्दीली का स्लोगन सरकारी मुलाजमों के ऊपर तलवार बनकर पता नहीं क्यों लटकता रहता है हर वक्त। आप 8वां आईजी तब्दील करने जा रहे हैं, आईजी और चीफ सेक्रेटरी की टेन्योर पोस्ट है, ये पोस्टिंग बगैर किसी जस्टिफिकेशन के आप तब्दील नहीं कर सकते। लेकिन बदकिस्मती देखें कि 8वां आईजी तब्दील होने के टिकर और ख़बरें तवातर के साथ छपना शुरू हो गई हैं। तो ज़ाहिर है जब इस तरह कैंपेन चलती है तो बात तो पीछे कोई ना कोई होती है, और ये 8वें आईजी साहब अब तब्दील होंगे। छठा चीफ सेक्रेटरी, वो पता नहीं कब उनकी बारी आएगी। इसी तरह 5 एफबीआर के चेयरमैन तब्दील हो चुके हैं। सीसीपीओ चौथा 5वां सीसीपीओ है। इसी तरह डीआईजी लाहौर 15-15 दिन के 20-20 दिन के वक्फे से भी तब्दील हुए। और समझ से बाहर है कि आप जब एक अफसर को लगाएंगे और लगाने के 10 दिन बाद ही उसकी शुरू हो जाएगी साथ ही टिकर चलना कि ये तब्दील हो रहा है, ये जा रहा है, इसकी कारकर्दगी ख़राब हो गई है। भाई 10 दिन में किसकी कारकर्दगी को पता चलता है यार? महीने में, 2 महीने, 6 महीने में भी उसको सेटल होने में, टीम बनाने में लगते हैं। यही हालात डीसीओज़ के हैं, यही हालात डीपीओज़ के हैं। पूरे अजला के अंदर आप एक बंदा लगाते हैं, 2 महीने के बाद बंदा को फारग कर देते हैं। और कहाँ से लगता है, कितने में लगता है, बोलियां कहाँ कहाँ लगती हैं, ये एक अलग कहानी है। और मुबैना तौर पे बहुत सारे लोग ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि जी मैं इतने पैसे दे के लगे हैं। लेकिन एक कराची के अंदर वो कहते हैं ना जरदारी सिस्टम है, वहाँ कम अज़ कम ये रवायत नहीं है। वहाँ पे एक बंदा लगाया जाता है, उसको कहा जाता है जी इतने पैसे दे दें, 4 करोड़ दिया, और वो बंदा एक सर्टन पीरियड के लिए लगता है कि जी आपको 1 साल तक यहाँ से नहीं हटाया जाएगा। वो साल में अपने पैसे भी पूरे करता है और आगे भी वो देता रहता है जो भी सिस्टम। यहाँ पे या तो आगे देने में लोग मिस कमिटमेंट शायद करते हैं, लोग ब्यूरोक्रेसी की भी पूरी ट्रेनिंग पंजाब में नहीं हुई सिंध तरस की, शायद ये इसमें को नलायकी अफसर कर जाते हैं, बर वक्त वो हिस्सा पहुँचाने का कोई मामला है। बाकी परफॉर्मेंस जहाँ तक है, यही अफसर थे, यही लोग थे। अगर आपने बार बार तब्दील किया है तो क्या मार दिया है, सूबे को कहाँ से कहाँ ले गए आप। यानी अगर आप तब्दील कर रहे हैं लोगों को और बार बार तब्दील कर रहे हैं तो बेटरमेंट के लिए करना चाहिए ना। इसलिए थोड़ा करना है कि क्राइम भी बढ़ जाए, बैड गवर्नेंस भी हो जाए, तबाही भी हो जाए, सूरत हाल भी ठीक ना हो, दफ्तरों के अंदर करप्शन की इंतहा हो जाए। ये सारी चीज़ें भी बढ़ रही हैं और साथ साथ पोस्टिंग ट्रांसफ़र भी रेगुलर बुनियादों के ऊपर हो रही है। ये पोस्टिंग ट्रांसफ़र बुनियादी तौर के ऊपर एक ऐसा काम है कि जिसमें जो मर्ज़ी करप्शन कर लें आप। हर डीसी का 2 करोड़ रुपया, 3 करोड़ रुपया रेट रखें, डीपीओ का रेट रखें, नीचे एसपीज़ का रखें। लाहौर में तो खैर एसपीज़ तक काम चल गया, एसएचओ भी बेचारे पैसे दे के लगते रहे हैं और आजकल भी सुना है कि कई जगह पे लगे हुए हैं। तो ये जो काम है पोस्टिंग ट्रांसफ़र वाला, ये एक ऐसा काम है कि जिसमें ना न्याय पूछती है ना इसका कुछ सबूत होता है। ये चुप करके पैसे दिए, पोस्टिंग कराई और लग गया, बस ख़त्म। तो कोई भी माजी के अंदर ऐसे दौर भी रहे हैं कि मिनिस्टर इरीगेशन लगा है या सेक्रेटरी लगा है या किसी महकमे का सेक्रेटरी लगा है, सबसे पहली दिहाड़ी उसकी ये होती है कि वो आते ही चीफ इंजीनियर, एक्सियंस, ये वो उनको इधर से उधर किया और सीधा 10, 20, 50 करोड़ रुपया इकट्ठा किया पोस्टिंग ट्रांसफ़र से, तो जेब में डाला और आगे फिर बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट कर ली पहली दिहाड़ी। तो ये एक रवायत बन गई है पोस्टिंग ट्रांसफ़र पे पैसे कमाने, इकट्ठे करने। अगर ये पैसों का इशू नहीं है तो फिर लोगों को लगा रहने दें, लोगों को काम करने दें। आपका काम है मॉनिटरिंग करना, आप उनको जज़ा सज़ा दें। ये तो कोई तुक नहीं बनता ना कि एक शख्स अभी लगा है, 4 महीने गुजरे नहीं और साथ ही टिकट चलने शुरू हो गए। भाई कौन सा ऐसा तुरम खान उससे को बड़ा आप ले आए हैं कि उसको हटा के आपने उसको लगाना है। तो ये एक बड़ी बदकिस्मती है। और अगर परमानेंट बुनियादों पे कोई कायम है तो वो बुज़दार साहब हैं, वो आज़म खान साहब हैं, सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर साहब हैं। बाकी यहाँ पे सूरत हाल ये है
کہ ایک شخص لگتا ہے ساتھ اس کے ٹکر چلنے شروع ہو جاتے ہیں. تو میں آج کے اس ویلاگ کے اندر تھیسس یہ ڈیولپ کر رہا تھا کہ جب ملکوں کے اندر، اداروں کے اندر، ڈسٹرکٹس کے اندر، صوبوں کے اندر استحکام کا میسج نہیں جائے گا، غیر مستحکم قسم کی چیزیں جائیں گی، غیر یقینی کی صورتحال جائے گی، اور یہ میسج جائے گا لوگوں کے اندر اور اداروں کے اندر، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس طرح چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں، کس طرح سسٹم بنا سکتے ہیں، کس طرح معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں، کس طرح باقی چیزوں کو آپ آگے کی طرف چلا سکتے ہیں. یہ چیزیں ادھر کی ادھر ہی رہ جائیں گی. ایک افسر اگر آئی جی لگتا ہے تو اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے 3 مہینے 6 مہینے رہنا ہے یا نہیں رہنا. وہ کیا پروجیکٹس کرے گا. ایک شخص کو آپ لگاتے ہیں. میری بات ایک چیف لیسکو سے بات ہوئی، اس نے کہا جی مجھے روز ٹرانسفر کے میسیج ملتے ہیں، میں کسی بجلی چور کو کیوں پکڑوں، میں دشمنی کیوں ڈالوں. وہ کل کو میں نے ساری زندگی بھگتنی ہے. مجھے اگر پتا ہو کہ میں نے 3 سال ادھر رہنا ہے، میں 3 سال کی پلاننگ کروں، میں کسی سے لڑائی لڑوں، کسی کے خلاف چلنا خلاف. سو یہ ایک اتنی بڑی بدقسمتی ہو گئی ہے. اور بائی دا وے یہ قانونی پروٹیکشن موجود ہے، قانون اور آئین کے اندر ہر چیز لکھی ہوئی ہے، اور کوئی شخص اس کو ماننے کو تیار نہیں. عدالتیں نوٹس لیتی رہتی ہیں، عدالتوں میں ریٹیں جاتی رہتی ہیں، پوسٹنگیں اور ہولڈ بھی ہو جاتی ہیں بعض اوقات. لیکن الٹیمیٹلی افسروں کے اندر اتنی بے چینی ہے، بیوروکریسی کے اندر اتنی بے چینی ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ انہوں نے کتنے دن اس سیٹ کے اوپر رہنا ہے. جیسے سی سی پی او کتنے چینج ہو گئے، ڈی اے جی لاہور کتنے چینج ہو گئے. ابھی دیکھیں مہینے کے اندر ڈی اے جی چینج ہو، مہینے کے اندر. بھائی کیا آپ نے اس کی کارکردگی چیک کر رہی ہے؟ صرف ایک ہی ایشو ہے، لائکنگ ڈس لائکنگ ہے. اور لاہور کے اندر جو ایس ایچ اوز کا آتے ہی ایس این یونس صاحب نے 17 ایس ایچ او راتوں رات پھڑکا کے ادھر پھینک دیے. پتہ چلا جی یہ کیا معاملہ ہے، پتہ لگا جی یہ فلانے پرانے ڈی اے جی صاحب کے تعلق والے تھے، تو لہٰذا ان کی میں نے شکل نہیں دیکھنی. اس کے بعد وہ خود بھی تلے گئے، اب نئے صاحب آ گئے. سوال یہ ہے کہ لاہور کی نوکری مشکل ضرور ہے، لیکن یہ جو لائکنگ ڈس لائکنگ آ گئی ہے، جو عدم استحکام اس طرح سے پیدا ہو رہا ہے اوورآل، اسی طرح آپ اوپر چلے جائیں. منسٹر خزانہ کتنے چینج ہوئے ہیں، سیکٹری خزانہ کتنے چینج ہوئے ہیں. ایف بی آر کے چیئرمینس کی میں پہلے بات کر چکا. گورنر اسٹیٹ بینک ایک، چلو وہ قلعہ اس کا مضبوط ہے، باہر سے آیا، آئی ایم ایف کا بندہ ہے، وہ ڈٹ کے بیٹھا ہوا. تو یا تو پھر اس بیوروکریسی کو بھی کسی کو امریکی سفیر کا کچھ لیٹر شٹر لا کے بیٹھنا پڑے گا، کسی کو برطانوی ایمبیسڈر کا کچھ چٹ شٹ لے کے بیٹھنا پڑے گی، تو پھر یہ بیٹھے رہیں گے. ورنہ تو یہی حال ہوگا. اور اگر اس طرح کی غیر یقینی صورتحال رہے گی تو کبھی زندگی میں نہ معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے، نہ گورننس ٹھیک ہو سکتی ہے، نہ صوبہ ٹھیک ہو سکتا ہے، نہ ملک ٹھیک ہو سکتا ہے. صرف اس میں وہی ٹھیک ہو سکتے ہیں جو پوسٹنگ ٹرانسفر اور اس طرح کی صورتحال میں مال پانی کما رہے ہیں. اور ان کی لسٹ بہت جلدی آئے گی اور پھر نیب کے اندر وہ کیس بھگتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن پوسٹنگ ٹرانسفر چونکہ ایک ایسا دھندا ہے جس میں یہ چیزیں سامنے نہیں آتی، تو لہٰذا یہ دھندا چل رہا ہے، اور اس دھندے نے ملک اور قوم کو، صوبے کو، بیوروکریسی کو، ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.